ہے کہ آج کے لیکچر کا عنوان، کیونکہ آج کا خطبہ لیکچر کی شکل میں ہوگا، تو عنوان ہے تعارف قرآن کے آسان تجویدی قواعد۔ اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی بچپن کے اندر یا تو قرآن پاک سیکھا ہی نہیں، سیکھا ہے تو وہ اپنے ہی پنجابی لہجے کے اندر، پٹھواری لہجے کے اندر، تو ان کے لیے اب وہ چونکہ ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہو گئی اور وہ پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، آتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، یا کسی سے سیکھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا اور میری سفید داڑھی اور میں اس سے سیکھوں۔ تو ان کے لیے آج کا یہ لیکچر اور آج کا خطبہ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ہم قرآن کریم جو ہے وہ صحیح کیوں نہیں پڑھتے۔ ہمارے لہجے کے اندر قرآن کریم روان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی مین وجوہات، پہلے نمبر پر تو ہم اجمی ہیں، یعنی عجم کے رہنے والے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر عجم کے اندر رہنے کے ساتھ ساتھ، اجمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا لہجہ بھی ہے، پنجابی ہے یا پٹھواری ہے یا کوئی پشتو ہے یا سرائکی ہے یا سندھی ہے۔ لہجہ یہ ایک بہت مین چیز رکھتا ہے کسی بھی زبان کے سیکھنے کے اندر۔ یعنی کہ آپ کا پٹھواری لہجہ ہے نا، پٹھواری زبان بولتے ہیں، میں پٹھواری نہیں ہوں، لیکن اگر میں پٹھواری زبان بولوں گا آپ فوراً پہچان لیں گے کہ اس کی زبان پٹھواری نہیں ہے بلکہ یہ سیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ میں ایک دو لفظ آپ کے سامنے بول کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ موٹر سائیکلاں پر میکی بھائی کھلو، اب ہے تو میں نے پٹھواری بولی ہے، لیکن کیا آپ کا لہجہ اور میرا لہجہ برابر سیم ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگرچہ ہم قرآن پاک وہ پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم اجمی ہونے کی وجہ سے ہمارا لہجہ پٹھواری یا پنجابی یا سرائکی یا پشتو یا سندھی، کوئی بھی لہجہ ہونے کی وجہ سے ہمارے قرآن کریم کے تلفظ، ہمارا لہجہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور تیسری جو مین وجہ ہے، ایک تو ہم اجمی، ہمارا لہجہ اجمی، تیسری وجہ ہم خود لاپرواہ ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ساری کی ساری اپنے پلاننگ بنا لیے، مکان بنانا ہے اور ہم نے کمائی کرنی ہے، ملازمت اختیار کرنی ہے، ساری کی ساری پلاننگ ہماری زندگی کے اندر شامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر نہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی چیز شامل ہوتی تو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہماری زندگی کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سفید داڑیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھتے ہیں تو ایسی ایسی خوفناک اور دہشت ناک غلطیاں کرتے ہیں کہ سننے والا بھی اس کی روح اور دل کانپ جاتی ہے کہ پڑھنے والا تو بڑے مزے سے پڑھ رہا ہے نا، ترنم اور طرزیں لگا لگا کر، لیکن یہ معنی کو کتنا بگاڑ رہا ہے۔ عربی کے اندر، عربی تجوید کے اندر غلطی کو کہتے ہیں لحن، لام ہا نون، لحن۔ اس کی پھر دو آگے قسمیں بنتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ یہ بھی سر میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ جو آگے چیزیں میں نے ذکر کرنی ہیں، اصول ذکر کرنے ہیں، ان کی افادیت اور ان کی اہمیت آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ہم قرآن کریم کے لہجے کا اعتبار اور لحاظ نہیں کرتے، جو جس طرح کا کسی کا پٹھواری لہجہ ہے، پنجابی لہجہ ہے، پشتو کا لہجہ ہے، وہ اسی لہجے کے اندر قرآن کریم پڑھتا ہے، تو یاد رکھیے گا اتنا کو معنی تباہ ہوتا ہے نا۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ لحن جلی یعنی کہ جو بالکل واضح غلطی ہوتی ہے، اور ایسی غلطی کرنا قرآن کریم کے اندر حرام ہے۔ ایسی غلطی کرنا جو میں غلطیاں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اعراب کی غلطی، یعنی زبر کی بجائے زیر پڑھ دی، زیر کی بجائے زبر یا پیش، اعراب کو چینج کر دینا۔ اور آپ نے تو سنا ہوگا نا، ایک نقطے سے محرم مجرم بن گیا، یہاں پر نقطے کی بات بھی چھوڑ دیں، یہاں پر زبر زیر کے فرق کی وجہ سے مجرم سے بھی بندہ بڑا مجرم بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا، جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر انعمت تا کے اوپر پیش پڑھ دی بڑی خوش ہو کر، تو معنی کیا بنا؟
اے اللہ ان راستے پر چلانا جن پر میرا انعام ہوا، جن پر میں نے انعام کیا۔ کتنا معنی کے اندر فرق پڑا؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر انعام کرتا ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہٹا کر اور انسان خود کے اندر اس کے اندر شامل ہو جائے کہ میں نے جن کے اوپر انعام کیا۔ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا، بر با کے نیچے زیر ہونا، بر اس کا معنی ہے نیکی، اور با کے اوپر اگر زبر آ گئی بر اس کا معنی ہوتا ہے خشکی، اور با کے اوپر اگر پیش آ گئی تو اس کا معنی ہوتا ہے گندم، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ تو ایک زبر زیر کے فرق کی وجہ سے دیکھیں کتنے معنی چینج ہو رہے ہیں۔ تو پہلی جو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اعراب کے اندر خیال کریں، کہیں اعراب زبر زیر کی غلطی تو نہیں ہم کر رہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہم غلطی کرتے ہیں حرف کی تبدیلی، توجہ سے سنیے گا، یہ بور نہ ہو، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لفظ ہے الحمد، ہا اور ہا کا تلفظ اور مخرج یہاں سے درمیانی حلق سے، لیکن ہمارے لوگ پٹھواری پنجابی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ہا کی بجائے ہا پڑھ دیتے، سارا معنی تباہ ہو گیا۔ الحمد کا معنی ہوتا ہے اللہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی مدح اے اللہ وہ تیری ذات کے لیے، اور الحمد گول ہا وہ اگر یہاں پر پڑھ دی اور ہا یہاں سے نہیں نکالی، الحمد پڑھ دیا، اس کا معنی ہے یا اللہ جتنی بھی دنیا کے اندر یہ تباہی ہو رہی ہے نا یہ تیرے لیے، نعوذ باللہ۔ ہا کی بجائے آپ نے ہا پڑھی ہے۔ اسی طرح قلب، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور لفظ قلب دیکھیں، قلب کا معنی جو نقطوں والی قاف ہے اس کا معنی، قلب کا معنی دل، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر نقطوں والے قاف، موٹے قاف کی بجائے آپ نے باریک قاف جو کراچی والا ہے وہ والا قاف پڑھ دیا، اس قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ معنی یہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اگر قاف پڑھا جائے موٹا قاف تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اگر چھوٹا قاف پڑھ دیا کراچی والا تو معنی یہ بن گیا نعوذ باللہ اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ تمہارے کتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کتنا معنی کے اندر فرق پڑا، اس لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد کسی حرف کو بڑھا دینا یا لمبا کرنا تھا، نہیں کیا، اس کے اندر دیکھیں کتنی معنی کے اندر فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں محبوب وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محبوب آپ یقیناً تہدی ہدایت رہنمائی کرنے والے ہیں لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف۔ اگر یہاں پر لام کو مجہول کی طرح، جیسے کہ ہمارے پٹھواری پنجابی لہجہ پڑھتے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي، لام لمبا ہو گیا، معنی یہ ہو گیا کہ اے محبوب آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ ان ربی 13واں پارہ کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربی لغفور الرحیم، لام کو لمبا نہیں کرنا، ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب وہ بڑا ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر اس کو پٹھواری لہجہ، پنجابی لہجہ، پشتو لہجے کے اندر پڑھا اور تھوڑا سا لمبا ہو گیا ان ربی لا غفور الرحیم، ہم پنجابی خود مولویوں کو، پنجابی خطیبوں کو بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں نا، آگے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ان کے اوپر لعنتیں برسا رہا ہوتا ہے۔ ان ربی، اگر اس کو لام کو تھوڑا سا بھی بڑھا دیا تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک میرا رب لا غفور رحیم، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جس لفظ کو آپ نے لمبا کرنا تھا آپ نے لمبا نہیں کیا، پھر معنی کے اندر کیا تباہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے خطبے کے اندر بھی آیت پڑھتا ہوں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کیا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر ہم نے اس لا کو لمبا نہ کیا، انی اعلم ما لا تعلمون پڑھ دیا نعوذ باللہ، تو معنی یہ ہو گیا اے فرشتوں جو تم نہیں جانتے وہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ایسی غلطی کرنا، قرآن کریم کے اندر یہ والی مسٹیک کرنا یہ حرام ہے کہ لفظ کی بجائے کسی کو اور لفظ پڑھنا، زبر زیر کو چینج کرنا، یا پھر جس لفظ کو لمبا کرنا تھا ہم نے نہیں کیا
اور جس لفظ کو ہم نے لمبا نہیں کرنا تو اس کو کھینچ دیا، سارے کے سارے معنی کے اندر تبدیلی ہوگی. ایسا غلطی کرنے والا وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، وہ ثواب کے بجائے وہ گناہ اپنے کھاتے میں لے کر اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ یہ اس چیز کی ضرورت ہے. اس کے بعد کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، میں نے چونکہ یہاں پر بھی الحمدللہ میں قرآن کریم پڑھا رہا ہوں، اپنے پنجاب فیصل آباد کے اندر بھی میں نے قرآن کریم پڑھایا، بچوں کو پڑھایا، اور بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو اوپر بھی میں نے یہ تجربہ کیا ہے. ان کی میں نے غلطیوں کو نوٹ کیا، یہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، کہاں کہاں پر ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں. ان تمام غلطیوں کو میں نے دیکھا کہ جو بڑی عمر کے افراد غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹے بچے آ کر غلطیاں کرتے ہیں، یا جو ایک بندہ نیا قرآن پاک سیکھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ ہمارا لہجہ پنجابی ہے، پٹھواری ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے. تو جو غلطیاں وہ کرتے تھے میں نے وہ نوٹ کر کے ان تمام غلطیوں کے مقابلے میں قرآن کریم کے 10 ایسے اصول بنائے ہیں، جن اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی انجان سے انجان بندہ بھی وہ قرآن پاک سیکھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے. یہ جو بچے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے نا حفظ کے، یہ ہمارے پاس آئے سارے ناظرے والے تھے. ناظرہ یعنی کہ ان کی جو قابلیت تھی نا وہ ناظرہ پڑھنے والے تھی، حفظ پڑھنے والی ان کی قابلیت نہیں تھی. تو اب چونکہ میرا الحمدللہ پہلے سے تھوڑا سا تجربہ موجود تھا، تو میں نے دیکھا جس بچے کا زیادہ ہی بیڑا غرق تھا اس کو پھر میں نے نورانی قاعدہ پڑھایا. لیکن جس بچے کا ذرا تھوڑا سا حلیہ درست تھا، تھوڑی سی اس کی قابلیت تھی، اس کو میں نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھایا. نورانی قاعدے کی بجائے میں نے یہ جو 10 اصول جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا نا، یہ 10 اصول میں نے ان بچوں کو رٹوا دیے، یاد کروا دیے، ان کی مشق ایسے کروا دی. اب بغیر ناظرہ پڑھے، ناظرہ نہیں، کتنے بچے نہیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا تھا؟ ہاتھ کھڑا کرو. جو پورے کا پورا ناظرہ پڑھ کے ادھر آئے تھے. یہ چند بچے نہیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا تھا. پورا پڑھا تھا آپ نے ناظرہ؟ پورا آپ نے. یہ چند بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ پورا پڑھ کے ادھر حفظ کے لیے آئے تھے. باقی اکثریت بچے وہ ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے تھے. لیکن آج ناظرے کی بجائے یہ بچے حفظ کے اندر الحمدللہ کسی کے 20 پارے ہیں، کسی کے 10 پارے ہیں، کسی کے 25 ہیں، کسی کے 23 پارے ہیں. تو میں نے کوئی ان کے اوپر دم نہیں کیا، کوئی میں نے سلام پھیر کے ان کو حافظ نہیں بنایا. جیسے کہ وہ بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ، بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرے والے. جھوٹ. ان کو میں نے کوئی سلام پھیر کے حافظ نہیں بنایا، کوئی سلام پھیر کے ان کو ناظرہ نہیں پڑھایا. میں نے ان کو یہ 10 اصول جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ 10 اصول میں نے ان کو رٹوائے ہیں. 10 اصولوں کے اوپر ان کی مشق کروائی ہے. آپ ان کا ناظرہ بھی سن کے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے حفظ بھی سن کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ صرف ان اصول ہوتا ہے کہ آپ توجہ سے باتوں کو، گفتگو کو سنیں. یہ اصول آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملیں گے. یہ جو اصول میں آنے عرض کرنے لگا ہوں، کسی کتاب سے آپ کو یہ اصول نہیں ملیں گے. ویڈیو کے اندر بھی آپ کو کسی ویڈیو کے اندر کسی بھی عالم، کسی قاری کی یہ اصول جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں نا، چونکہ میرا یہ 10-12 سال کا تجربہ ہے ٹیچنگ کے اندر، قرآن ٹیچنگ کے اندر، میں نے یہ تجربے سے یہ 10 اصول نکالے ہیں. اور یہ آپ کو کسی کتاب کے اندر، کسی قاعدے کے اندر، کسی ویڈیو کے اندر نہیں ملیں گے. یہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، اس غلطیوں کے مقابلے کے اندر میں نے یہ اصول بنائے. اس لیے توجہ کے ساتھ ان اصولوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. پہلا اصول اور بنیادی اصول، پہلا اصول ہے جی. اور یہ اصول ایسا بنی ہے کہ پہلے سپارے میں کچھ اور ہو، دوسرے میں کچھ اور ہو، تیسرے میں کچھ اور ہو. نہیں، یہ پورے کے پورے قرآن پاک کا اصول ہوگا. پہلا اصول ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر آتی ہے یا جس حرف کے نیچے زیر ہو، جس حرف کے اوپر پیش ہو، اس کے بارے میں اصول ہے ان حرفوں کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، نہ ان کو مجہور پڑھنا ہے، اور ان کی آواز ایک الف کے برابر ہے. اب ایک الف کا ہم کیسے اندازہ لگائیں گے؟ ایک الف کی مقدار کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے. ایک آپ ہے نا نارمل سی، آپ بھی انگلی کو ایسے کھولیں گے نا، یہ نارمل سی یعنی کہ نہ زیادہ سپیڈ سے اور نہ ہی بالکل آہستہ، نارمل سی آپ انگلی کو ایسے کھولیں گے نا، یہ ایک الف کی مقدار بنی. حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یہ ایک الف کی مقدار ہے. یعنی جس حرف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، جس حرف کے اوپر پیش آ جائے، پہلا قرآنی اصول پورے کے پورے قرآن کا
یہ اصول ہے کہ ان حرفوں کو لمبا نہیں کرنا، چاہے اکیلے ہوں یا کسی حرف کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ تو پہلا اصول سمجھ آ گیا جی کہ جس حرف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان حرفوں کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، اور ان کے پڑھنے کی مقدار وہ ایک الف کے برابر ہے۔ ایک الف ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اپنی انگلی کو، جو آپ کی انگلی ہے ہاتھ کی، پھر اس کو ایک نارمل انداز سے اس طرح اوپن کریں تو یہ ایک الف کی مقدار بنتی ہے۔ اسی اصول کا دوسرا جز کہ اگر الف اور حمزہ، الف اور حمزہ کے اوپر جزم ہو، پھر ان الفاظ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسا کہ کعصف مأکول، کعصف مأکول۔ اب میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف کے اوپر جزم ہے، سورۃ فیل کی جو آخری آیت ہے، فجعلہم کعصف مأکول، تو چونکہ اوپر جزم آ گئی تو جس الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر جزم ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حمزہ کی مثال الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الذین یؤمنون، یہ غلط ہے کیونکہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو جس حرف کے اوپر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ باقی اس کی مشق ہے جی، سننے کے اندر دیکھیں کتنے آسان اصول ہیں، لیکن اس کی مشق ہے، مشق آپ جتنی بھی کریں گے نا، میں نے ان بچوں کو رٹوانے کے ساتھ ساتھ ان کی مشق کروائی ہے، مشق آپ جتنی کریں گے نا اتنا ہی آپ قرآن پاک اچھا پڑھیں گے اور غلطیوں سے بچیں گے۔ دوسرا اصول اور بہت ہی عمدہ، جس کے اندر ہمارے آپ کے پٹھواری جو لہجہ ہے نا، پٹھواری لوگ جو مین غلطی کرتے ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ دوسرا اصول کیا ہے؟ دھیان سے توجہ سے سنیے گا۔ زبر کے بعد جہاں پر الف آ رہا، زبر ہو، زبر کے بعد آگے الف ہو، زیر ہو، زیر کے بعد آگے یا آ جائے، پیش ہو، پیش کے بعد آگے واو آ جائے، زبر کے بعد کیا ہو جی؟ الف ہو، زیر کے بعد یا ہو، پیش کے بعد واو ہو۔ ان کو کہا جاتا ہے تجوید کے حروف مدہ، ان کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے، ان حروف کو ذرا تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی 2 الف کی مقدار کے برابر۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا وہ 1 الف کی مقدار ہے، ان کی ہے 2 الف کی مقدار کے برابر، ان کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آگے میں مثالیں بھی ذرا عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ الذین، الذین، زال کے نیچے زیر آ گئی، الذی، زال کے نیچے زیر اور آگے یا آ رہی ہے، تو اس زال کو لمبا تھوڑا سا کریں گے، الذین، یہ 2 الف کے برابر کھینچا گیا۔ اسی طرح یؤمنون، یؤمنون، نون کے اوپر پیش آگے واو آگے، یؤمنون، تو اسی طرح یہ اصول چلے گا۔ آپ کا پٹھواری لہجہ اس اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جو بھی بندہ پٹھواری لہجے کے اندر اس اصول کو سیکھ گیا نا، اس کا آدھا قرآن پاک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کہ جہاں پر زبر کے بعد الف آ رہا ہو اس لفظ کو تھوڑا سا لمبا کرے، زیر کے بعد یا آ رہی ہو اس لفظ کو لمبا کرے، پیش کے بعد واو آ رہی ہو اس لفظ کو لمبا کرے، آپ کا آدھے سے زیادہ قرآن پاک اس اصول کی وجہ سے ٹھہر ہو جائے گا۔ یہ دوسرا اصول ہو گیا جی۔ آگے جی تیسرا اصول، وہ بھی آپ کا جو پٹھواری لہجہ نا وہ اس اصول کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی زبر ہوگی، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان حرفوں کو بھی لمبا کرنا ہے، جبکہ آپ کے پٹھواری لہجے کے اندر ان حرفوں کو لمبا نہیں کیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، یہ پڑھتے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک ما السجین، جا کر را کے اوپر کھڑی زبر ہے، را کو لمبا کریں گے، وما ادراک ما الحطمہ۔ تو یہ آپ کے پٹھواری لہجوں کو اگر آپ نے سیکھنا نا، یہ 2 اصول آپ نے سیکھ لیے تو سمجھے آپ کا آدھے سے زیادہ قرآن پاک خود بخود ہی سیٹ ہو جائے گا، کہ زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان حرفوں کو لمبا کرنا ہے اور 2 الف کے برابر ان کو لمبا کریں گے تو تجویدی جو ہے وہ قرآن پاک وہ خود بخود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا جو اصول ہے لمبائی کے حوالے سے، لمبا کرنے کے حوالے سے، کیونکہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی مد بھی لگی ہوتی ہے اور بڑی مد بھی لگی ہوتی ہے، تو چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جہاں پر بھی چھوٹی مد لگی ہو اس کو 3 الف کے برابر، 3 الف نارمل سے آپ نے انگلیاں کھولنی ہے،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो ये इन्ना के ऊपर छोटी मद है, तो इस छोटी मद को 3 अलिफ के बराबर आपने लंबा करना है। इसी तरह बड़ी मद हो जो ज़रा मोटी करके लिखी होती है, बड़ी मद को कम अज़ कम 5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। बड़ी मद जो कि हमारे कुरान पाक के नुस्खों के अंदर ज़रा मोटा करके और मोटे अंदाज में लिखी होती है, जैसे कि वला वालीन। अब ये मोटी मद है, इसको मोटे अंदाज में लिखा गया है, और कम अज़ कम इसको जो लंबा करने में मिक़दार है वो 5 अलिफ के बराबर है। अगर कोई 5 अलिफ से कम इसको लंबा करते हो कुरानी तजवीज़ के अंदर या अल्फाज के अंदर वो गलती का शिकार है। ये तो हो गया जी लंबे करने के अंदर उसूल। अब जो आगे है ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत। अगर मैं खुतबा देते हुए आपके सामने खुतबा इस अंदाज से देना शुरू कर दूँ, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा तो अच्छा लग रहा हूँ मैं, तो आप कुरान ऐसे पढ़ते, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती। ये इस तरह जैसे उर्दू के अंदर मैंने तर्जमा करके बताया ना, सेम मैंने अरबी भी इसी तरह आपको पढ़ के सुनाई। अब उर्दू के एतबार से तो आप मुझे कह रहे हैं कि तू अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस तरह कुरान पाक पढ़ते हुए कैसे अच्छी लगेगी। इसलिए यहाँ पर भी ज़रूरत है मेहनत की। जो कोई बंदा जी, मैं बड़े ही अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके तवक्कुल करके कहता हूँ, जो बंदा इन मेरे बनाए हुए 10 उसूलों को सीख ले और 15 दिन के लिए मुझे अपने आप को मेरे लिए वक़फ़ कर दे, सिर्फ 15 दिन, ज़्यादा नहीं, ये 10 उसूल प्लस 15 दिन अपने आप को मेरे लिए वक़फ़ कर दे। 15 दिन के अंदर अगर उसका कुरान पाक सेट ना हुआ या मैं सेट ना करवा सका, जो सज़ा आप कहेंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त है अपनी मैं मारनी है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ तजर्बा किया, वहाँ पर एक मैंने ये भी तजर्बा किया कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मुझसे छोटी उम्र के बच्चे थे, जो मुझसे छोटे थे, उन्होंने तो मुझसे पढ़ा है, उन्होंने तो अपने कुरान पाक मुझसे सेट किया है। लेकिन ये जो बड़े उम्र के लोग हैं ना, मैं इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बुज़ुर्ग को, एक बाबा जी को भी मैं पढ़ा नहीं सका। मैं इसके अंदर अपनी नलायकी समझता हूँ, या शायद मैं मेरी सफ़ेद दाढ़ी ए को पढ़ा ना कि पूंजना नहीं आता। सर अगर कोई अपनी मैं मार के सिर्फ 15 दिन के लिए मुझे मेरे पास अपने आप को सुपुर्द कर दे कि जैसे आप कहेंगे मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, और ये 10 उसूलों को मैं आपको याद करवाऊँगा, इसकी मशक करवाऊँगा, 15 दिन के अंदर आपका कुरान पाक सेट ना हुआ तो जो आप सज़ा कहेंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त है अपनी मैं मारनी है। मेरे पास आते भी हैं बहुत सारे। एक मरतबा मैं वहाँ पर फैसलाबाद के अंदर था, एक बुजुर्ग, उनको मैंने इसी तरह ऑफ़र की कि कुरान पाक अपना सेट करवा। सर उनको जोश चढ़ा और कुरान पाक सुनाने के लिए ना आगे, सख्त सर्दी का मौसम था। तो जब मैंने बताया कि इस तरह पढ़ना है, ये जो आप लहजे के साथ पढ़ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने कहा ऐसे नहीं चलना, क्योंकि अब हमारे सामने जो कि आके पढ़ते हैं ना, इन्ना रब्बी ला गफूर, हमारा तो सीना और दिल कांप उठता है कि इस बंदे ने पढ़ क्या दिया है, और सारा माना ही तबाह कर दिया। अब मेरी तो ये रूटीन नहीं है, ना ही मेरा ये दिल करता है कि मेरे सामने को कुरान पाक गलत मत पढ़ता रहे और मैं हाँ 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 सर हिलाता रहूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने पढ़ना है तो वो अपनी मैं मार के, जैसे मेरे रसूल बनाए हुए इस तरीके से पढ़े, सिर्फ 15 दिन अपने आप को मेरे हवाले कर। इंशाल्लाह आपका कुरान ना सेट हुआ, जो आप कहेंगे, जो सज़ा कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं करने तैयार हूँ। लेकिन शर्त है मैं मारनी और इन 10 उसूलों को याद करना। अच्छा ये आगे चलते हैं पाँचवां उसूल। पाँचवां उसूल है जी वक़फ़ का, कि जैसे मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप खुतबा सुन रहे हैं, मेरी खुतबे के अंदर, मेरी गुफ्तगू के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं किसी बात को रवानगी के साथ कर रहा हूँ, आगे जाके वक़फ़ करता हूँ, खामोश हो गया ना मैं। अब दोबारा मैं गुफ्तगू करूँगा, फिर मैं खामोश हो गया। इसी तरह कुरान करीम के अंदर भी ये चीज़ है कि जो हम लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं ना, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती, ये सारा गलत है। अगर इसका तर्जमा मैं आपके सामने करके सुनाऊँ ना, आप भी इसको अच्छा नहीं समझेंगे, जैसा कि मैंने करके सुनाया। तो इसके लिए मैंने उसूल बनाए, इस चीज़ को तोड़ने के लिए। मैं जो भी कोई नया बच्चा आता है उसको निशान लगवा के देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सांस के अंदर पढ़ना है, इसके अंदर दरमियान में कहीं भी सांस नहीं लेना। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी,
اب بچے کو درمیان کے اندر سانس بھی نہیں لینے دیتا، مجہول بھی نہیں پڑھنے دیتا. کیا آپ اس طرح کر سکتے ہیں؟ کر لیں گے اس طرح؟ میں اس طرح اپنی مار لیں گے؟ آپ تو کہیں گے نہیں میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اب کیسے اس کے پاس پڑھوں. اس طرح اپنی میں ماریں گے تو پھر قرآن پاک سیکھ سکیں گے. تو اس کے لیے جہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے نا قرآن پاک میں، یہ اصول ذہن میں رکھیے، جہاں پر بھی آپ وقف کرتے ہیں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں کی زبر زیر پیش ہر قسم کی حرکت کو آپ نے ختم کر دینا. الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر ہم نے وقف کیا، نون کے اوپر زبر تھی، ہم نے وہاں پر سانس توڑا، وقف کیا، نون کے اوپر زبر کو ختم کر دیا. الرحمن الرحیم، ٹھیک ہو گیا جی. اگلا اصول چھٹا، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے. چھٹا اصول ہے جی، دو زبروں کے اوپر جب آپ نے وقف کرنا ہوگا، کیونکہ سورۃ النساء یہ پوری کی پوری دو زبروں کے ساتھ وقف والی ہے. سورۃ النبا 30ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے یہ ساری کی ساری زبروں والی، دو زبروں کے وقف والی صورت ہے. تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کو الف کے ساتھ چینج کریں گے. الم نجعل الارض مہادا انہ کان توابا یدخلون فی دین اللہ افواجا. کہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے لیکن آپ نے ان اصولوں کی طرف کبھی غور نہیں کیا ہوگا. لیکن جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو ختم کر کے دوسرے زبر کو الف کے ساتھ چینج کر دیں گے تو ہمارا یہ وقف بالکل درست اور سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ساتواں اور بہت ہی آسان اصول ہے کہ اگر آیت کے درمیان کے اندر ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے، آیت ذرا بڑی تھی، بڑی آیت اب ہم ایک سانس کے اندر نہیں پڑھ سکتے، آیت کے درمیان میں ہمارا سانس ٹوٹ گیا، وقف کر لیا، تو پہلا اصول کیا تھا کہ جہاں پر وقف کرنا ہے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ہر قسم کی حرکت کو آپ نے ختم کر دینا. اور دوسرا اصول کہ جہاں پر وقف نہیں تھا پھر بھی آپ کا سانس ٹوٹ گیا، آپ نے سانس لے لیا، تو اب وہاں پر اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب آپ نے دوبارہ سے شروع کرنا ہے تو وہیں سے نہیں شروع کرنا بلکہ یہ 2 یا 3 الفاظ پیچھے سے ملا کر شروع کرنا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا، ادنا کے اوپر میں نے وقف کیا ہے، یہاں پر وقف نہیں تھا. اب اصول یہ ہے کہ پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا. انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ، یہ قرآن کریم کا حسن ہے. اگر یہ حسن ہم اپنی زبان کے اندر نہ رکھیں تو ہماری گفتگو کو بھی کوئی پسند نہیں کرے گا. اگر یہ حسن ہم قرآن پاک کے اندر نہ رکھیں تو قرآن کریم کو بھی ہمارے کو پڑھنے کو کوئی پسند نہیں کرے گا. تو اس لیے جہاں پر وقف ہر قسم کی حرکت ختم، اگر وہاں پر آیت کے درمیان وقف نہیں لگا ہوا، چھوٹی سی قوار نہیں لگی ہوئی یا آیت وہاں پر ختم نہیں ہو رہی تو کم از کم 2 یا 3 حرف لفظ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ وقف ہمارا کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر بعض جگہ کے اوپر چھوٹی سی میم لگی ہوتی ہے اور سائڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے وقف لازم. وہاں پر وقف کرنا، رکنا، سانس توڑنا یہ ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جہاں پر دل کرتا ہے رکے، جہاں پر آپ کا دل نہیں کرتا نہ رکے. صرف یہ جو وقف لازم اور چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے نا، یہاں پر رکنا ضروری ہے، باقی جہاں پر آپ کا رکنے کا دل نہیں کرتا نہ رکے. اس کے بعد 8واں اصول آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اوپر چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے. دیکھا ہے نا جی کبھی وہ تلاوت کرتے کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے. سورۃ ملک کے پہلی آیت کے اینڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہاں پر بھی اب چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے. اب اس نون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب اگر آپ تلاوت کرتے کرتے یہاں پر نہیں رکتے، سانس اپنا نہیں توڑتے تو پھر اس نون کو ملا کر آگے پڑھا جائے گا. جیسے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ. اب یہاں پر میں نے سانس نہیں توڑا، رکا نہیں ہوں. ہاں، جب آپ نے آیت کے اوپر سانس توڑ دیا، آیت کے اوپر آپ نے وقف کر لیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اب جب اگلی آیت پڑھیں گے تو وہاں پر پھر نون نہیں پڑھا جانا، پھر ہم پڑھیں گے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. اسی طرح سورۃ الملک کے شروع کے اندر بھی یہی نون ہے، اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی.
آگے 9واں اصول بہت ہی آسان سا اصول ہے اور ہم اس کو بہت مرتبہ پڑھتے بھی ہیں. اصول یہ ہے کہ جب جزم والا حرف اور شد والا حرف دونوں اکٹھا آ رہا ہو کہ ایک حرف کے اوپر جزم ہے اور آگے اس کے دوسرا حرف ہے اس کے اوپر شد ہے، تو اصول یہ ہے کہ پھر جزم والا حرف آپ نے نہیں پڑھنا، جزم والے حرف کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور جو شد والا حرف ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. جیسا کہ ہم سورۃ قریش کے اندر پڑھتے ہیں الذی اطعمہم آگے من جوع، یہاں پر 2 میم ہے، اطعمہم، ہم کی آخر میم اس کے اوپر جزم ہے اور آگے من کی جو میم ہے اس کے اوپر شد ہے. تو اب اصول ہے کہ جہاں پر جزم والا حرف اور شد والا حرف دونوں اکٹھے آ جائیں تو جزم والا حرف پھر نہیں پڑھا جاتا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم، یہاں پر بھی میم کے اوپر شد ہے، اگلی میم کے اوپر میم کے اوپر جزم ہے پہلی اور دوسری میم کے اوپر شد ہے، تو وآمنہم من خوف. اس کے بعد 10واں اور آخری اصول اللہ نون ساکن، کہ جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے نا جی، جس نون کے اوپر جزم ہو یا ایسا کوئی حرف ہو جس کے اوپر 2 زبریں آ رہی ہوں، 2 زیریں یا 2 پیشیں ہوں، اس کے آگے با آ جائے، حرف با اس کے آگے آ رہی ہو تو وہاں پر بھی چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے قرآن پاک کے اندر کہ جب ہم تلاوت کرتے کرتے ہیں نا تو اچانک سے چھوٹا سا اوپر وقف لازم والا میم نہیں، اس کی تو میں بات کر چکا ہوں، وقف لازم، اس کو خاموش کریں گے، وقف لازم والا میم کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ہم پڑھتے ہیں تو لفظ کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ ہمزہ کے اندر ہی ہے کلا لیمبذن، اب یہاں پر بھی چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے. یہ میم کس لیے آتا ہے جی؟ یہ میم کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر نون کے اوپر جزم ہو اور آگے با آ رہی ہو تو وہاں پر یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ اب یہاں پر نون کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہاں پر نون کی آواز نہیں نکالنی بلکہ یہاں پر میم کی آواز نکالنی ہے اور میم کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. کلا لیونبذن نہیں پڑھنا بلکہ کلا لیمبذن فی الحطمہ. تو یہ جی 10 اصول ہیں. جس بندے نے اس 10 اصولوں کو اچھی طرح سیکھ لیا، صرف سیکھنا نہیں، آپ کو شاید یاد ہو گئے ہو لیکن اس کو رٹا بھی لگا لیا آپ نے، لیکن اگر اس کی مشق نہ کی، مشق نہ ہوئی آپ کی، تو یہ اصول آپ کے کسی بھی پلے نہیں پڑیں گے. ان اصولوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 15 دن میں نے آپ کو کوئی کام نہیں کروانا، یہ اصول تو آپ کو شاید ابھی یاد ہو گئے ہو. یہ 15 دن میں نے آپ کو ان اصولوں کے اوپر مشق کروانی ہے، اور جب مشق ہو گئی پھر دنیا کا کوئی سے بھی بڑا کاری بیٹھا وہ آپ کی غلطی نہیں نکال سکتا. نہ آپ کی لفظی غلطی ہوگی، نہ ہی معنی کے اندر آپ کی غلطی آ سکتی ہے. اب تھوڑا سا جو ٹائم 4 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ سورۃ فاتحہ ہے نا جی، اس کی یہ جو اصول ابھی ہم نے تازہ پڑھے نا، اس کے مطابق میں آپ کے سامنے تھوڑا سا خاکہ پیش کر دوں. اب جن احباب کے پاس موبائل ہے تو وہ برائے مہربانی اپنا موبائل اور سورۃ فاتحہ نکال لیں تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. اب دیکھیں یہ ذرا توجہ رکھیے گا اور نظر جو اپنے موبائل کے اوپر رکھیے گا تو تب آپ کو یہ اصول بڑی اچھی طرح سمجھ آئیں گے. جب یہ اصول آپ کو آ جائیں گے نا، آپ کو قرآن پاک پڑھنے کو مزہ بھی آئے گا، دل بھی کرے گا. پہلا الحمد، الحمد حمزہ کے اوپر زبر ہے، لمبا نہیں کرنا. پہلا اصول الحمد نہیں پڑھنا، الحمد دال کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی لمبا نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا. الحمد آگے للہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. تو دوسرا ہمارا اصول کیا تھا کہ کھڑی زبر والے حرف کو لمبا کرنا ہے. للہ ربی، را کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، دونوں کو لمبا نہیں کرنا. ربی آگے با چکے آگے مل رہی ہے. رب العالمین، عین کے اوپر زبر ہے تو عین کو لمبا کریں گے، اور عالمین میم کے نیچے زیر اور آگے کیا آ رہی ہے جی؟ یا. تو اس میم کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے. رب العالمین. اب پتہ چلا کہ امام صاحب، یہ قاری صاحب، یہ عالمین کو لمبا کیوں کرتے ہیں؟ اب جب اصول آپ کے ذہن میں آ گئے تو آپ کو قرآن پاک سننے کا، پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. آگے دیکھیں الرحمٰن، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس میم کو لمبا کرنا ہے اور کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا. الرحمٰن الرحیم. یہ ہا کو میں کیوں لمبا کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا آ رہی ہے. الرحیم.
آگے مالکی میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو صرف میم کو لمبا کرنا ہے. ما لے کے یہ لفظ غلط ہے. مالکی مالکی کیونکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے, باقی لام کے نیچے زیر ہے, کاف کے نیچے زیر ہے, ان دونوں حرفوں کو لمبا نہیں کرنا. مالکی یوم الدین, دال کے نیچے زیر اور آگے یا, تو دال کو لمبا کریں. یوم الدین. آگے ایاکا ایاکا, یا کے اوپر زبر آگے الف, تو یا کو لمبا کریں گے. ایاکا نعبد, نون کے اوپر زبر ہے, با کے اوپر پیش ہے, دال کے اوپر بھی پیش ہے, تو ہمارا اصول ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا. نعبد. آگے وا ایاکا, یا کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ یا کے اوپر زبر آگے الف ہے. ایاکا نستعین, نستعین, عین کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ عین کے نیچے زیر آگے یا ہے. آگے اہدنا الصراط, اہدنا الصراط, را کو لمبا کیا جا رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر زبر آگے الف. اہدنا الصراط المستقیم. ہم جو ہے وہ قاف کو لمبا کر رہے ہیں. قاف کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ کیونکہ کاف کے نیچے زیر آگے یا ہے. مستقیم. آگے صراط الذین, صراط الذین, را کو لمبا کیا جا رہا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر آگے الف ہے. صراط الذین, زال کو لمبا کر رہے ہیں کیونکہ زال کے نیچے زیر اور آگے یا ہے. انعمت کہ زبر ہے, تمام حرفوں کے اوپر زبر ہے, کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا. انعمت علیہم, کسی لفظ کو لمبا نہیں کیا جائے گا. غیرل, کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا. مغضوبی, زواد کے اوپر پیش آگے واو. مغضوبی علیہم, کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا. آگے جو مد آ رہی ہے اور مد بھی بڑی ہے, مد لازم ہے, اس مد کو کم از کم 5 الف کے برابر کرنا ہے. ولا الضالین, آگے جو لین کو لمبا کر رہے ہیں کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے اور آگے یا آ رہی ہے. سر اس اصولوں کو اگر آپ نے سامنے رکھ کے تھوڑا سا ذہن میں بٹھا کر آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا مزہ آئے گا, قرآن کریم سننے کا مزہ آئے گا. نہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے سے دل اکتائے گا, نہ آپ کا قرآن پاک سننے سے دل اکتائے گا.